ایران کی قدیم تاریخ میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت کے اخراجات بڑھ گئے اور عیاشی اور سب تفریحات بڑھ گئیں، تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ پیسہ لاؤ، اب اتنی رقم ہمارے خاندان کے لیے، شاہی رائل فیملی کے لیے پوری نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ٹیکس لگانا پڑے گا۔ اس کا ٹیکس نہ لگاؤ، ٹیکس لگاؤ گے تو عوام میری بادشاہت کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ ان کا حضرت کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ بادشاہ 2-4 مہینے تنگ ہوا، اس سے کہا اجازت ہے، ٹیکس لگ گیا۔ بڑا حیران ہوا، پبلک اٹھی نہیں۔ پھر اسے چسکا پڑ گیا، اس سے کہا اچھا اب یہ ٹیکس لگا دو، اب یہ لگا دو۔ ہوتے ہوتے ٹیکس بہت بڑھ گیا، سب دیتے رہے۔ اس نے ایک دن وزیر اعظم سے کہا کہ یہ پبلک میرے خلاف بولتی ہے، اٹھتی ہے، مجھ تک رپورٹ نہیں پہنچتی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اتنے ٹیکس لگا دیے اور اتنے کروڑوں کا اضافہ رائل فیملی کے اخراجات میں ہو گیا اور کوئی بولا ہی نہیں۔ تو اس کا اس طرح کرو کہ جتنے لوگ دریا عبور کر کے شہر سے باہر جا کر ملازمت کر کے شام کو واپس آتے ہیں، جیسے پنڈی اسلام آباد، ہزاروں گاڑیاں صبح اسلام آباد جاتی ہیں اور پنڈی، اس نے کہا کہ سرکاری افسر متعین کرو پل پہ، ہر پل پہ شہر کے ایک ایک، اور جو اس پل کو کراس کرے گا صبح یا شام اس کے سر پہ 5 جوتے مارو۔ اس پہ بھی کوئی نہ اٹھا، اسے یقین نہ آیا، بھیس بدل کے گیا، دیکھتا رہا، لوگ آتے تھے سر جھکاتے تھے، 5 جوتے پڑتے تھے، پھر گزر جاتے، پھر 5 جوتے پڑتے، پھر لائنیں لگنا شروع ہوئی۔ تو اس دن ایک دن کوئی بڑا اجتماع، پبلک بھی آئی، بادشاہ سلامت سالانہ خطاب فرما رہے ہیں یا جب بھی، تو بڑی انتظامیہ۔ اس سے پبلک سے پوچھا کہ کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ چپ رہے لوگ، بادشاہ کی تعریف کرتے رہے۔ آخر ایک اٹھا بڈھا سا، اس نے کہا حضور ایک بات، اس کا کہو۔ اس نے کہا جی یہ جتنے آپ نے پلوں پہ 5 جوتے مارنے والے مقرر کیے ہیں نا، بہت دیر ہو جاتی ہے، لائن لگ جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، مشکل سے گھروں کو پہنچتے ہیں، جوتے مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیں، مہربانی کریں کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ، وہ ذہین افراد ہی نہیں رہتے جو کہتے ہیں اس ذلت سے جان چھڑاؤ یار، کیا مصیبت ہے روز جوتے پڑتے ہیں۔ اس لیے قومی سطح پر جب ذہین لوگ خراب ہو جائے ولیعذ باللہ اور ایول جینیس ہو جائیں، یا ہوں ہی نہ سرے سے ذہین ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ یہ جو میرے سامنے لوگ ہیں، یہ میری پبلک ہے، یہ گالیوں سے خوش ہوتی ہے اور گالیاں دے کر میں ان میں سردار بن سکتا ہوں، یہ چوڑے ہیں تو چوڑوں کا سردار بھی تو چوڑا بنے گا نا، تو بس ٹھیک ہے انہیں اس پہ چلاؤ، اس طرح وہ آ جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ دونوں مارے جاتے ہیں، وہ بھی مارے جاتے ہیں آخر پہ جو چوڑے ہوتے ہیں، اور جن کو خدا نے ذہانت دی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں اس عذاب سے جان کسی طرح چھٹے، وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے مارے جاتے ہیں کہ تم، قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے ہمارے فرشتے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائیں گے اور کہیں گے فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری۔ یہ جب روح نکلے گی نا تو فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ نے کہا فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ جواب دیتے ہیں یا جواب دیں گے اور کہیں گے کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، ہماری کوئی سنتا نہیں تھا، ہم بڑے کمزور تھے، ہماری رائے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے پھر کہا جائے گا، فرشتے یہ کہیں گے کہ اولم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے، تم رہے کیوں اس سسٹم میں، تم کیوں سپورٹ کرتے رہے اس سسٹم کی جس میں ہمارے خلاف کچھ بھی ہوتا رہے،